بتائیے گا یہ جو آپ نے جوڑا پکڑا ہے، ناکام محبت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے اپنے شریک حیات قتل کر دیے اور پھر نئی شادی ہو گئی، پھر نہیں ان کا ملاپ ہو سکا، ان کو بھی قتل کرنے کا پلان بنانے کا انکشاف آپ کی تفتیش میں ہوا ہے، کیا کہیں گے ساری بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ دو لڑکی لڑکا ہیں، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ایک اکیڈمی میں پڑھتے تھے، وہاں سے یہ کچھ دیر کے بعد ان کی شادیاں ہو گئی۔ شادی سے پہلے انہوں نے کوشش کی آپس میں شادی کرنے کی، لڑکے کے گھر والے نہیں مانے، اس طرح وہ ان کی محبت ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑا نہیں، رابطے میں رکھا۔ لڑکی کی شادی اپنے تایا کے بیٹے شرافت سے ہو گئی، اور عثمان جو لڑکا ہے اس کی شادی اپنی چچا کی بیٹی عشا سے ہو گئی۔ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، ایک قصبہ ہے جس میں دونوں کے گھر ہیں، پاس ہی ہیں، لیکن یہ پھر بھی ان کا آپس میں رابطہ رہا، اور کچھ دیر کے بعد شادی کے بعد بھی ان دونوں لڑکا لڑکی کا رابطہ رہا؟ جی رابطہ رہا۔ شادی کرنے کے بعد بھی اگر رابطہ رہا ہے تو گھر والوں کو پتہ تھا؟ نہیں، گھر والوں کو آج کل بڑا آسان ہے، موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، یہ سارا کچھ، تو گھر والوں کو لڑکی لڑکا کہاں پتہ لگنے دیتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس طرح میں، تو گھر والوں کو اس بارے میں کلیئر نہیں تھا۔ لیکن بعد میں ان دونوں نے آپس میں یہ پلان کیا کہ اپنے جیون ساتھی کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں، اور پھر ہم دونوں آپس میں شوہر نے پھر اپنی بیوی کو مار دیا، جی، اور پھر بیوی نے اپنے شوہر کو قتل کروا دیا اپنے عاشق کے ذریعے۔ جی، دونوں نے مل کے اس کو یہ 2021 میں قتل ہوا تھا، 2021 میں قتل ہوتا ہے اور 2023 میں پکڑے جاتے ہیں۔ 2 سال یہ کہاں مفرور رہے، اور پولیس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ 2 قتل کی واردات میں یہ دونوں ملوث ہیں۔ یہ تقریباً 1.5 سال کا فرق ہے، تقریباً 2 سال تعلق چلا ان کا۔ جی، تقریباً 2 سال سے مفرور رہے؟ نہیں، مفرور نہیں رہے۔ اس میں دونوں جو واقعات ہیں، جو دونوں قتل ہیں، وہ اس چالاکی ہوشیاری سے کیے گئے ہیں کہ یہ ایک حادثہ معلوم ہو۔ پہلا قتل بھی ایک حادثہ سمجھا گیا اور دوسرا قتل بھی ایک حادثہ سمجھا گیا۔ دونوں جب قتل ہوئے تو اس کی رپورٹ کسی پولیس والے کو کسی پولیس فورم پہ یا کسی جگہ پہ نہیں کروائی گئی، نہ کوئی اس کا مدعی بنا، نہ کسی نے اس کی کوئی رپورٹ کروائی، نہ پولیس کو کوئی اطلاع دی گئی۔ گھر والوں نے بھی نہیں اطلاع دی؟ اوبیسلی میاں نے تو اپنی بیوی کو مار دیا اور بیوی نے اپنے میاں کو مروا دیا، تو گھر والوں کو کچھ نہیں پتہ چلا، پولیس کو کچھ نہیں پتہ چلا؟ یہ تو پولیس کیس تھے، لیکن انہوں نے رپورٹ نہ کروائی۔ اور جی، میں عرض کرتا ہوں، یہ اس طرح ہوا کہ عثمان اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے اوپر والے پورشن میں رہ رہا ہے۔ عثمان نے اپنی بیوی کو میڈیسن پلائی، وہ بے ہوش ہو گئی، پھر اس کا سانس روک کے اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد عثمان اس کو واش روم میں لے گیا، وہاں پہ اس نے اس کے کپڑے اتار کے لٹکا دیے، ٹاول لٹکا دیا، جس طرح نہانے سے پہلے آپ کپڑے وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے پی ٹریپ میں سے اس نے ایک لے کے چھوٹا سا لوہے کا وہ پی ٹریک کا ڈھکنا ہوتا ہے، اس کے سر میں مارا، اس کے سر سے ہلکا سا خون بھی نکلنا شروع ہو گیا۔ اس نے اس کے پورے جسم پہ، سر پہ شیمپو اور صابن لگا کے اور اس کو وہاں پہ ایک سائڈ پہ گرا دیا، اوپر سے شاور چلا دیا، جس طرح نہاتے ہوئے بندہ گر جاتا ہے۔ پھر اس نے اس کی اندر سے کنڈی لگا دی، اور واش روم سے دوسرے واش روم میں جانے کے لیے تھوڑی سی ایک جگہ تھی، وہاں سے وہ کود کے دوسرے واش روم سے نکل کے باہر آ گئی۔ اب واش روم میں لڑکی اندر گری ہوئی ہے اور اندر سے کنڈی واش روم کی لگی ہوئی۔ وہ نیچے آتا ہے، نیچے آ کے اس کی ماں پوچھتی ہے تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لڑکا کنڈی لگا کے کھڑکی سے باہر آ جاتا ہے؟ جی، کنڈی لگا کے 2 واش روم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، روشن دان ٹائپ ہوتا ہے، اس میں سے وہ دوسرے واش روم میں اترتا ہے، اتر کے اپنے کمرے میں آتا ہے، کمرے میں آ کے اپنے کپڑے چینج کر کے اور نیچے اپنی والدہ کے پاس آ جاتا ہے۔ والدہ بیوی کا پوچھتی ہے، وہ کہتا نہا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ والدہ اوپر جا کے آواز دیتی ہے، وہ نہیں آتے، شور کرتی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، گھر والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، 1-2 ہمسائے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، کھلتا نہیں ہے، پھر وہ زور لگاتے ہیں، اسی عثمان اور اس کا بھائی دروازہ توڑتے ہیں۔ جب وہ دروازہ ٹوٹتا ہے ایک دم مردوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، عورتیں اس کو کپڑے شپڑے ڈال کے اس کو اٹھاتی ہیں، اس کے سر پہ شیمپو لگا ہوتا ہے، پورے جسم پہ صابن لگا ہوتا ہے، کپڑے اس کے لٹکے ہوتے ہیں،
اور ٹاول وغیرہ سب کچھ وہیں پہ ہوتا ہے, پانی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی موت ہے جس پہ کوئی شک ہی نہیں کر سکتا, اور کنڈی اندر سے لگی ہوتی ہے. شفاقیت کے ساتھ قتل کیا ہے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا. پھر یہ کیسے آپ ان تک پہنچے, کیسے یہ انکشافات سامنے آئے کہ یہ پہلے اپنے شریک حیات کو قتل کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں؟ یہ انکشاف کب ہوا؟ گرفتاری کس معاملے میں کی گئی ان کی؟ اس کے بعد پہلا جو قتل میں نے بتایا, اس کے بعد یہ عورت کو, لڑکی کشمیلہ کو میڈیسن لا کے دیتا ہے, وہ اپنے خاوند کو پلاتی ہے. یہ اس کو اس کے گھر جاتا ہے رات کو 3 بجے, بے ہوشی کی حالت میں باندھ کے اس کو مارتا ہے. اس کو مار کے اٹھا کے ساتھ حویلی ہوتی ہے اس میں پھینک دیتا ہے. اب وہ حویلی میں صبح کوئی بندہ گزرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ شرافت مرا پڑا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا برین ہیمریج ہو گیا یا اس کا کوئی ایسا معاملہ. اس کی بھی رپورٹ کوئی نہیں کرواتا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد کشمیلہ کی شادی جو ہے وہ ایک شخص سے کر دی جاتی ہے جو ڈیفینس والی سائڈ پہ ایک کالونی میں رہتا ہے. وہ اپنے گھر وہاں پہ چلی جاتی ہے. یہ عثمان جو ہے یہ اپنی سالی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے کیونکہ بیوی مر جاتی ہے. بیوی کو قتل کرنے کے بعد اپنی سالی سے شادی کر لیتا ہے. پہلی والی محبت سے پھر شادی نہیں ہو پاتی. نہیں, اس میں یہ شاید دوبارہ کوشش کرتے ہیں, کوئی اس کے گھر والے یا اس کا باپ جو ہے عثمان کا, وہ ایک سخت آدمی ہے, وہ نہیں اس کو ہونے دیتا. اس کے بعد یہ آپس میں پھر رابطہ رکھتے ہیں دوسری شادی ہونے کے باوجود. پہلی شادی میں بھی رابطہ رکھا, ان کو مارنے کے بعد دوسری شادی کی, دوسری شادی ہونے کے باوجود ان کا رابطہ برقرار. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب کشمیلہ کی جس آدمی سے شادی ہوئی ہے اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اچھا, یہ پلان کر رہے ہیں. یہ اس کا پلان کرتے ہیں, اور یہ ریگولر اس کو اس ایک سوسائٹی میں جہاں پہ وہ رہتی ہے اس کو ملنے جاتا ہے عثمان. ان کا پلان یہ بنتا ہے کہ وہ اس اپنے میاں کے ساتھ کشمیلہ مری میں جائے گی, اور یہ کچھ 4-5 دن پہلے عثمان لاہور سے اپنا نمبر بند کر کے غائب ہو جائے گا اس کے جانے سے کم از کم 4-5 دن پہلے, تاکہ اگر یہ دونوں اکٹھے غائب ہوں گے. یہ ساری باتیں تفتیش میں وہ بتا رہے ہیں ملزمان. جی ملزمان. اگر یہ دونوں اکٹھے جاتے ہیں تو اس پہ شک گزرتا ہے کہ دونوں ایک ہی دن عثمان بھی غائب ہو گیا اور کشمیلہ بھی غائب ہو گیا اور اس کا میاں بھی غائب ہو گیا. عثمان 5 دن پہلے گھر سے چلا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. اب پلان آگے یہ ہوتا ہے کہ کشمیلہ نے اپنے میاں کو لے کے مری آنا ہے. عثمان پنڈی کے قریب کہیں چھپاتا رہ رہا ہوتا نارمل, اور ان دونوں نے اس نے وہاں پہ مری پہنچنا ہے, اور مری پہاڑیوں پہ کہیں چڑھ کے کوئی اچھی سی جگہ دیکھ کے ان کا پلان تھا کہ کشمیلہ کے میاں کو وہاں سے دھکا دے دیا جائے. اچھا. اس کو دھکا دینے سے یہ ہونا تھا کہ یہ بھی ایک اتفاقیہ حادثہ بن جانا تھا کہ پہاڑی سے پاؤں پھسلا, نیچے گر گیا اور اب اللہ کو پیارا ہو گیا. جس طرح انہوں نے باقی 2 اموات جو ہیں ان کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس پہ راضی ہو گئے, اسی طرح اور گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا, اور پھر بچہ بھی درج ہوا. کسی نے کسی ادارے کو قانونی طور پہ کوئی رپورٹ نہیں کروایا, نہ کسی کو پولیس کو انوالو کیا. نہ ان تک پہنچے کیسے پولیس؟ جب یہ عثمان جب یہ پلان مکمل ہو جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اس پہ, عثمان اپنے گھر سے فون بند کرتا ہے اور کہتا ہے میں جی لیپ ٹاپ لینے جا رہا ہوں ذرا قلعہ گنج سے, اور غائب ہو جاتا ہے. اب اس سے 4 دن کے بعد کشمیلہ نے اپنے میاں کے ساتھ جانا ہوتا ہے مری. عثمان وہاں سے نکلتا ہے اور پنڈی چلا جاتا ہے اور اپنا نمبر بند کر لیتا ہے. عثمان کے جو گھر والے ہیں وہ اس کی رپورٹ کرواتے ہیں تھانے میں, قلعہ گنج سنگھ آ جاتے ہیں کہ یہاں کی لیپ ٹاپ لینے آیا تھا, اس کی رپورٹ کرواتے ہیں. رپورٹ ہوتی ہے, آگے سے پولیس اس پہ FIR درج کر دیتی ہے اغوا کی, اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے, بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے. یہ اغوا وغیرہ کو ہم بھی دیکھتے ہیں, ہماری ایک ٹیم بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے. جب ہماری ٹیم اس پہ فوری اس کی کال ڈیٹیل لیتی ہے عثمان کی, اس کی ہسٹری لیتی ہے, تو اس سے ایک نمبر پہ اس کا بہت زیادہ رابطہ ملتا ہے. اس نمبر کی جب لوکیشن لیتے ہیں تو وہ ڈیفینس کے پاس ملتی ہے. جب وہاں پہنچتے ہیں اس کو ٹچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ لڑکی بھی عثمان کے ہی گاؤں کی رہنے والی. گاؤں میں جب جا کے تھوڑی ورکنگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا جو پہلا خامند ہے وہ قتل ہو چکا ہے, مر چکا ہے, نیچرل ڈیتھ ہو چکی ہے, اور عثمان کی پہلی بیوی بھی مر چکی ہے.